بندہ یہ کہہ رہا جی سوال یہ لکھے گا ایک مرزے دا متاثر ادھر میرے میں بھی پڑھنا نا تینوں او یار میری سننا او یار اگے بھی ایداں دے رولے پے سن تے او ہن بندے روندے پھردے نے تے تو بھائی چپ کر محفل تقریر نہ خراب کر بیٹھ جا ادھر شرم کرے یا کر میں ہن قرآن دا پڑھ لینا چوڑ جاندی ہے کسے مدرسے تو پڑھیا نہیں کم ویکھ لے تو اپنے اور تقریر نہ خراب کر ایویں کھلے نہ کھا لی اگے میں میک بڑے دتے نے ہن میں لتر ماراں گا تواڈے ورگیاں 100 چوڑاں ویکھیاں ایڈی سونی تقریر ہوئی تو وچ کھچا مارنا ہے بکواس کرتے ہیں آ کے تیرے ورگے شکل ویکھو یار دی آپ دیکھیں یہ بھی وہ جو گالیاں دینے والی سرکار ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں یہ جنگ سے نکل دوں یہ سارے مولویوں کی میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کس کس کے میں نے ریبٹل کرنے ہیں ابھی کافی سارے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں ان کو میں نے ریبٹل کرنا ہے تو اس گالی والی سرکار نے پچھلے دنوں کوئی فیصلہ بعد میں جلسہ کیا ہے وہاں پر انہوں نے کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا ہے اب پتہ نہیں میرا اسٹوڈنٹ تھا یا نہیں پر میرے کھاتے میں انہوں نے ڈالا ہے تو پہلے اس کو اجازت دی ہے انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کرنے کی میں تو اس چیز کو بدتمیزی سمجھتا ہوں کہ ڈیکورم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر وہاں سوال کریں چاہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ کسی جلسے میں کرے یا یہاں پر کوئی کرے یہ غلط ہے جب ایک آنر والا طریقہ ہے کہ لکھ کر کریں ہاں اگر عالم دین خود اجازت دے دے پھر آپ کریں تو اس کیس میں وہ کھڑا ہوا تو اس نے پھر اس کو پہلے بٹھایا پھر کہا کہ نہیں چلو آج پھر اس طرح جلسہ ہو گئے پھر انہوں نے ان کو سوال کرنے کی اجازت دی اور پہلے تو وہ پیار محبت سے شروع ہوئے ابھی بات پوری نہیں وہ آگے سے آیت پڑھ رہا تھا ان کو غصہ آ گیا اور پھر وہ جو انہوں نے بکواسیات ارشاد فرمائے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے وہ پھر گالیوں کے اوپر اتر آئے اور پھر دھمکیاں لگانا شروع کر دی اور خود ہی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جب کوئی سوال کرے اور اگلا بندہ تپ جائے تو آپ سمجھ لیں اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے اب لوگ اس کا وہ کلپ چلا رہے ہیں اور ادھر اس کی گالیاں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھ لو یہ خود اپنے بارے میں ہی کہہ رہا تھا میرا موقف یہ ہے کہ ڈیکورم فالو ہونا چاہیے یہاں پر بھی اس طرح کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی بیٹھ جائے اور اگر آپ نہیں بیٹھیں گے آپ زبردستی کریں گے پھر آپ اکیڈمی میں نہیں بیٹھ سکتے کیوں آپ یہاں سوال کی پرچی لے کر آئے ہیں جواب میں دوں گا میں پابند ہوں جتنی بھی ٹائم میں کور ہو جائیں باقی جو رہ جاتی ہیں وہ ہم سٹور کر لیتے ہیں وہ اگلے پبلک سیشن میں کور کر دیتے ہیں یا اس سے اگلے میں کر دیتے ہیں ترتیب کے ساتھ لیکن اس طرح جب ہر بندہ اٹھے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پہلے اس طرح لیتا رہوں کئی سال میں نے 1-to-1 کوسچن لیے ہیں لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے آپ سوال لے سکتے ہیں باقیوں کے رہ جاتے ہیں اور پھر سوال در سوال شروع ہو جاتے ہیں پوری ڈاکٹرن چھیڑنی شروع ہو جاتی ہے اس سے میں نے نجات حاصل کرنے کے لیے اینڈ رزلٹ یہ نکالا کہ میں ہر ٹاپک کے اوپر 2-3 گھنٹے کی تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروا دوں آپ اس میں سے کلپ کاٹیں اور جواب خود دے دیں بجائے یہ کہ میں ایک بندے کے ساتھ کرتا رہوں اگلی دفعہ پھر وہی بندہ پرچی لے کے کوئی اور بندہ اس طرح کی پرچی لے کے آ جائے پھر اس کے ساتھ ہو تو یہ ایک ڈیکورم فالو کرنے کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے باقی تو میں نے اتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں انہی کی وجہ سے تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے مجھے سن کے آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ ویڈیوز میں دیکھ کر یہاں ڈائریکٹ سننے کے لیے آئے تو اس میں نے سارا مقدمہ رکھا ہے پچھلے دنوں مفتی اکمل صاحب نے جو بات کی میں نے تفصیلاً سمے موتا کا عقیدہ بیان کیا اور دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے اسی میں سے کلپ کاٹ کے گالیوں والے مفتی صاحب کی باتوں کا جواب دیا انک لا تسمع الموتى اور سمے موتا میں وہ کلیب بدر والا جو واقعہ میں نے پورا بریف کیا تھا حالانکہ میں نے اس کو جواب نہیں دیا تھا میں نے مفتی اکمل صاحب کو دیا ہوا تھا لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے وہ 50 بندے مجھے پتا ہے میں خود صوفی رہا ہوں ان کے پاس کون سی 8-10 باتیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں ہر عقیدے میں کوئی 8-10 انہوں نے دلائل رکھے ہوئے ہیں کچھ مضبوط ہوتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں کچھ کا انہوں نے مطلب بدلا ہوتا ہے جو مضبوط ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور جو انہوں نے مطلب بدلا ہوتا ہے ہم اصلاح کر دیتے ہیں اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میں ہم کیوں کر رہے ہیں آپ تو میں نہیں کر سکتا میں ہی کر رہا ہوں تو میں ہی کہوں گا نا ٹھیک ہے نا مہربانی کرے کیا وہ مسلمان اور خصوصاً غیر مسلم جن تک دعوت دین صحیح طریقے سے نہیں پہنچی کیا وہ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے پہلے تو ایک بنیادی بات سمجھ لیں اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا خصوصاً سورۃ النساء میں کہ ہم نے انبیاء اور رسل اس لیے بھیجے تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ پر حجت نہ قائم کر سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا انبیاء اور رسولوں کے آنے کے بعد کوئی لیم ایکسکیوز نہیں رکھ سکتا کہ مجھے تو حق بات تک پہنچنے میں کوئی رہنمائی نہیں ملی ہاں اسی کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى
नबअस रसूला, हम उस वक्त तक अजाब नहीं देते जब तक कि रसूल को मबूस न करते। तो जिन तक रसूलों की दावत पहुंच चुकी है, जिन कौमों में रसूल आए वो तो अकाउंटेबल हैं, अगली कौमें तो दुनिया में ही हलाक कर दी गई, आखिरत का अजाब बाकी है। अब खत्म नबूवत की बरकत से नबी इस्लाम क़यामत तक के लिए पूरी इंसानियत के पैगंबर हैं। जिन लोगों तक आपकी दावत पहुंची और उन्होंने कबूल नहीं की, हक से इनाद किया, तो यकीनन वो जहन्नम में जाएंगे। अलबत्ता जो अहले फतरत हैं, जिन तक बात नहीं पहुंची, और ऐन मुमकिन है कि बाज ऐसे लोग भी जिन तक बात सही तरीके से नहीं पहुंची, नेगेटिव पहुंची, वो तो हक के मुतलाशी थे, अल्लाह ताला उनको भी अहले फतरत में शुमार कर ले, तो उनके ऊपर क़यामत वाले दिन कोई गिरफ्त नहीं है। इसी तरीके से नॉन मुस्लिम्स के छोटे बच्चे जो बालिग होने से पहले फौत हो जाते हैं, उनके ऊपर भी कोई शरई गिरफ्त नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं जी नॉन मुस्लिम्स का क्या कसूर कि वो काफिरों के घर पैदा हुए, वो तो जन्नत में जाएंगे, और इसमें वो समझ रहे होते हैं शायद हम सीधे ही जन्नत में, हमें तो टिकट मिला हुआ है। तो इसमें मैं कहता हूं ना, ऐसे नहीं होगा। मुसलमान को भी इस दौड़ में दौड़ना है, नॉन मुस्लिम को भी दौड़ना है। ऐन मुमकिन है कोई नॉन मुस्लिम इस दौड़ में आगे निकल जाए, अल्लाह ताला उसे मरने से पहले इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ कर दे, और मुसलमान पूरी जिंदगी सिर्फ मुसलमानों वाला नाम लेकर जीता रहे। बस इतना मुसलमान था कि पैदा हुआ तो कान में अजान हुई, जब जवान हुआ तो निकाह पढ़ते वक्त अल्लाह रसूल का नाम लिया गया, और जब वो मर गया तो उसके जनाजे को इस्लामी तरीके से अदा किया गया। बस ये इस्लाम है। तो भाई ऐसे लोग अपनी बख्शिश की उम्मीद ना रखें, सीधी सी बात है। ये पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहां तो जानबूझकर नमाज ना पढ़ने वाला वो भी मुसलमान नहीं है। व अकीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, देखना नमाज को कायम करना, मुशरिक ना हो जाना। और सही मुस्लिम में हदीस कि बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है।